احمد کی سب سے اچھی دوست عادل تھا جو اس کے بچپن کا ساتھی تھا۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے، چھوٹے سے کھیلوں سے لے کر بڑے فیصلوں تک۔ عادل اور احمد کا رشتہ مضبوط تھا۔ وہ ایک دوسرے کے رازوں کو سمجھتے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ مگر ایک دن عادل نے احمد کی زندگی میں ایسا وار کیا جس نے احمد کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب عادل نے احمد کی محبت کو چوری کیا۔ احمد کی پسندیدہ لڑکی سارا، جس سے وہ کئی سالوں سے محبت کرتا تھا، ایک دن عادل کے ساتھ چلی گئی۔ احمد کو جب یہ پتہ چلا تو وہ سخت غمگین اور غصے میں تھا۔ اس نے سوچا، کیسے کسی کا دوست اتنی بڑی غداری کر سکتا ہے؟ وہ پوری دنیا سے ناراض تھا اور اس کے دل میں ایک غم کا بادل چھا گیا۔ احمد کی زندگی میں اب ہر دن ایک نیا درد تھا۔ وہ اپنے دل کے غصے کو سہارے کی طرح اپنی زندگی میں لے آیا تھا۔ اس کا دل ہر وقت عادل کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور ہر لمحہ وہ اس غداری کو اپنی ذات پر تانا سمجھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عادل کو یہ سکھائے کہ وہ کس طرح اسے دکھ دے چکا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں انتقام کی لذت کا خواب دیکھنے لگا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ عادل سے بدلہ لے اور اسے احساس دلائے کہ اس نے احمد کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو چھین لیا تھا۔ احمد کا یہ غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور اس کا دل دکھ سے بوجھل ہو گیا تھا۔ ایک دن احمد کی ملاقات ایک بزرگ شخص سے ہوئی جو اپنے گاؤں کے معروف فقیہ اور حکیم تھے۔ ان کا نام مرشد عبدالسلام تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سکون کی جھلک تھی۔ احمد کو یہ دیکھ کر بہت عجیب سا لگا، کیونکہ مرشد عبدالسلام کے چہرے پر کبھی غصہ یا تکلیف کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ احمد نے ان سے اپنے دل کی باتیں کیں۔ مرشد صاحب، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ عادل نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ وہ میرا دوست تھا اور اس نے میری محبت کو مجھ سے چھین لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اسے اتنی تکلیف ہو جتنی مجھے ہوئی ہے۔ احمد نے اپنی تمام تکلیفیں مرشد کو بتا دیں۔ مرشد عبدالسلام خاموشی سے سنتے رہے اور پھر بڑے سکون سے کہا، بیٹے، تم جس غم اور غصے میں ڈوبے ہوئے ہو وہ تمہیں نہ تو سکون دے گا اور نہ تمہیں خوشی۔ دراصل معاف کرنے کا عمل صرف تمہاری روح کو آزاد کرتا ہے اور اس سے تمہیں سکون ملتا ہے۔ احمد نے حیرانی سے پوچھا، مرشد، آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ اور کیوں؟ مرشد عبدالسلام مسکرا کر بولے، غصہ اور انتقام تمہیں کہیں نہیں لے جائیں گے۔ یہ تمہاری زندگی کو محض تکلیف سے بھر دیں گے۔ معاف کرنے کا عمل تمہیں طاقت دیتا ہے اور یہ تمہیں اپنے اندر سکون اور خوشی کا احساس دلائے گا۔ تمہیں معاف کرنے کی طاقت اپنی ذات سے باہر دیکھنی ہوگی اور یہ جاننا ہوگا کہ معاف کرنے کا مقصد دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ احمد کو مرشد کے الفاظ میں ایک گہری حقیقت محسوس ہوئی، مگر وہ ابھی تک اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سوچا، کیسے میں عادل کو معاف کر سکتا ہوں؟ اس نے میری سب سے بڑی محبت کو چوری کیا ہے اور میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ مرشد عبدالسلام نے احمد کو ایک مشورہ دیا، تمہیں ہر دن اپنے دل میں یہ سوچنا ہوگا کہ تم عادل کو معاف کر سکتے ہو اور یہ تمہارے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اگر تم معاف کرنے کا عمل شروع کر دو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی میں سکون اور خوشی آئے گی۔ احمد نے شروع میں اس پر یقین نہیں کیا، مگر پھر اس نے سوچا کہ شاید مرشد صاحب کچھ جانتے ہوں۔ اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ عادل کو معاف کرے گا۔ اس عمل کو شروع کرنے کے لیے اسے سب سے پہلے اپنے اندر کے غصے کو چھوڑنا ہوگا۔ احمد نے روزانہ خود سے یہ وعدہ کیا کہ وہ عادل کے بارے میں نہ سوچے گا اور اپنے غصے کو اپنی زندگی سے نکال پھینکے گا۔ شروع میں یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہونے لگا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ معاف کرنا صرف عادل کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ضروری ہے۔ اس سے اس کا دل ہلکا ہوا اور وہ اپنی زندگی میں سکون محسوس کرنے لگا۔ کچھ مہینوں بعد احمد نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ عادل سے بات کرے گا اور اس سے معاف کرنے کی بات کرے گا۔ اس کا دل ابھی بھی غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اگر وہ اس تکلیف کو اپنے دل میں رکھے گا تو وہ کبھی سکون نہیں پا سکے گا۔ جب احمد نے عادل سے ملاقات کی تو عادل نے اسے بڑے افسوس کے ساتھ کہا، احمد، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے اور مجھے اس پر بہت افسوس ہے۔ میں تمہاری معافی کا حقدار نہیں ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ احمد نے ایک لمحہ کے لیے سوچا اور پھر گہری سانس لے کر کہا،
عادل میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ معاف کرنے سے میں اپنی زندگی میں سکون پا سکتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ تکلیف میری زندگی کا حصہ بنے۔ اس لمحے احمد کو یہ احساس ہوا کہ معاف کرنے کا عمل اس کے لیے کتنی بڑی آزادی لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنے دل کے بوجھ کو اتار پھینکا تھا اور اب وہ ایک نئی روشنی کے ساتھ زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ احمد نے احساس کیا کہ غصہ اور انتقام کسی بھی صورت میں سکون کا باعث نہیں بن سکتے۔ اس نے دل سے تمام بغض نکال دیا اور اس کے اندر کی آزادی اور سکون نے اسے ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کی حوصلہ افزائی کی۔ احمد نے اپنی زندگی میں معاف کرنے کی طاقت کو تسلیم کیا۔ اس کے دل میں جو خلا تھا وہ سکون سے بھر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دل اب مزید آزاد ہے اور اس کا مستقبل روشن ہے۔ احمد نے سیکھا کہ معاف کرنا صرف دوسرے شخص کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی آزاد کرنے کا عمل ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سبق کو ہمیشہ کے لیے گلے لگایا۔ معاف کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اندر سے طاقتور بناتا ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود انسان کو بھی آزاد کرتا ہے۔ احمد نے یہ سیکھا کہ معاف کرنے سے دل کا بوجھ کم ہوتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں سکون اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں عادل کی غداری ایک سبق بن گئی تھی اور اس نے اس سبق سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایسی ہی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ہمیں دوسروں کے برے عمل کو معاف کر کے اپنے دل کی آزادی اور